کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. یہ کیا قرآن ہے؟ جس کو بھی دیکھنا ہو، یہ میرے پاس قرآن کریم ہے اور یہ اس کا ترجمے کا نام ہے کنز الایمان. اتنا ہی کافی ہے، کنز الایمان. اسی کا ترجمہ میں زیادہ پڑھتا ہوں، اسی سے دہشت ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور باطل کو حق میں نہ ملاؤ. ٹھیک ہے، پانی میں دودھ نہ ملاؤ، دودھ میں پانی نہ ملاؤ. اگر جانتے ہو تو یعنی جان پوچھ کر حق کو نہ چھپاؤ، یعنی حق کو باطل میں نہ ملاؤ، باطل کو حق میں نہ ملاؤ اور حق کو چھپاؤ نہیں. تو اب جو حق کو چھپائے گا اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے وہ سن لیجئے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ جو ہماری آیتیں ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اس کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت. جو حق کو چھپاتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان پر اللہ کی، زور سے بولو، ان پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت. تو اب یہ معلوم ہوا کہ لوگ حق کو چھپاتے تھے. اگر حق کو نہ چھپاتے تو اللہ آیت کو نازل ہی کیوں کرتا؟ بھائی نازل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ حق کو چھپاتے تھے. تو سامعین محترم اب اسی وقت چھپاتے تھے کہ چھپانے والے آج بھی ہیں جی. تو اگر اس وقت تھے تو ان کے ماننے والے تو آج بھی ہیں، آج بھی حق کو چھپا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوئے. تو یہ حق کو چھپانا ہی تو ہے. اگر کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تو یہ بتاؤ کہ کہاں پیدا ہوئے؟ کہ صاحب ایک گھاٹی تھی وہاں پیدا ہوئے، یعنی جنگل میں گھاٹی. بتائیے شریف خاتون جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو جنگل کو جاتی ہے کہ گھر کو آتی ہے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. بھائی شریف خاتون کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ جنگل کو جائے گی یا گھر کو آئے گی؟ ذرا بولو یار، گھر کو آئے گی. اور یہ خبیث جنگل کو بھیج رہا ہے. تو لوجک کوئی سمجھ میں آیا؟ جب علی کی فضیلت کو چھپانے کا نمبر آیا تو والدہ کو ہی جنگل میں بھیج دیا. ارے بے وقوف، حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام 4 بھائی ہیں. کتنے ہیں؟ سب جانتے ہیں نا، 4 بھائی ہیں. تو کیا وہ جنگل میں پیدا ہوئے تھے کہ گھر میں پیدا ہوئے تھے؟ بولو یار، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مطلب سارے بچے ابو طالب کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، جو نمبر علی کا ہے تو جنگل میں. تو حق چھپتا نہیں ہے. علی کی فضیلت کو چھپانے کے لیے پوری کوشش کی گئی لیکن حق نہیں چھپا. 100 کتابیں میرے پاس ایسی ہیں کہ ان میں لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام جوف کعبہ میں پیدا ہوئے، یعنی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. اب اس کو ہضم کیوں نہیں ہوتی بات؟ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، اس کو سن لیجئے گا، نشانہ سمجھیے گا کہ نشانہ ہے کہاں. اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آسان لفظوں میں سلیس زبان میں تقریر کرتا ہوا چلوں گا. میرا مقصد ہے کہ پیغام پہنچنا چاہیے. بھئی کرسی توڑ تقریر تو آپ نے بہت سنی ہے، ہم نے کی ہے ہاں، لیکن قرآن حدیث کے ذریعے ہمارا اہم پیغام جو ہے وہ پہنچنا چاہیے. اللہ نے مولا کائنات علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں ہی کیوں پیدا کیا؟ کیا خانہ کعبہ میں ہی، بھی نہیں، ذرا زور سے بولو، خانہ کعبہ میں ہی کیوں پیدا کیا؟ ابو طالب کے اور بچے گھر میں پیدا ہو گئے تھے تو علی وہاں نہیں پیدا ہو سکتے تھے؟ علی کو بھی وہیں پیدا فرما دیتا. لیکن جب نمبر علی کا آیا تو خانہ کعبہ میں پیدا فرمایا. وجہ، ریزن، سبب، علت کہ کعبہ ہے بلند. کعبہ بنا ہے کعب سے، کعبے کا معنی کیا ہے؟ بلند. اور علی کا معنی کیا ہے؟ بلند. زور سے بولو، کعبے کا معنی کیا ہے اور علی کا معنی کیا ہے؟ تو کعبہ بھی بلند اور علی بھی بلند.
بلند ہستی کو بلند مقام پہ ہی تو آنا چاہیے بھائی، جگہ مقام بھی بلند اور آنے والا بھی بلند، اس لیے اللہ نے مولا علی کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا فرمایا۔ دوسری بات، کعبہ ہے زمین کا بلکہ دنیا کا سینٹر، تحت الثری سے اگر جوف ناپا جائے، درمیان یعنی بیچ کو ناپا جائے تو درمیان آتا ہے کعبہ، اور عرش سے نیچے کو ناپا جائے تو درمیان آتا ہے کعبہ، مشرق سے ناپا جائے تو درمیان آتا ہے کعبہ، مغرب سے ناپا جائے تو درمیان آتا ہے کعبہ، شمال سے ناپا جائے تو درمیان آتا ہے کعبہ، جنوب سے ناپا جائے تو درمیان آتا ہے کعبہ۔ تو کعبہ ہے دنیا کا مرکز، کعبہ ہے عبادت کا مرکز، اور علی ہے ہدایت کا مرکز۔ کعبہ بھی مرکز، علی بھی مرکز، تو اللہ نے مرکز کو مرکز ہی میں بھیجا، اس لیے اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا فرمایا۔ سامعین محترم، اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں، ہضم کر سکتے ہیں تو ایک پوائنٹ اور بتا دوں، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ جب کعبے کے اندر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ناسبیو، خارجیو، یزیدیو، منافقو، جہنمیو، دیکھو میری عوام کیا کہہ رہی ہے۔ یہ میری محنت کا صلہ ہے، میں نہیں بول رہا، میری عوام بول رہی ہے۔ تم تو جہنمی کہتے ہو، یہ تو رضی اللہ سننا بھی پسند نہیں کر رہے۔ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں کہ اس نے مجھے دنیا میں کامیاب کر دیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑ گیا، سب لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ مولا ابو طالب علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاندھے پہ بٹھایا اور کعبے کی جانب چلے گئے۔ رسول کی پشت کعبے سے لگا دی، رسول کی پشت کو یعنی اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور حضور کی پشت کو کعبے سے لگا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کعبے میں رسول کو کاندھے پہ چڑھایا۔ سمجھ گئے نا؟ رسول کو یہ یاد تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک موقع ایسا بھی آیا جب فتح مکہ ہوا، اے علی تیرے باپ نے مجھے کاندھوں پہ اٹھایا تھا، آج میں تجھے کاندھوں پہ اٹھاؤں گا۔ مولوی یہاں بھی ڈنڈی مارتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، حق کو چھپائے گا تو لعنت تو برسے گی۔ کہتا کہ وہ ایسا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صنم کو توڑنے کے لیے کعبے پہ چڑھنا چاہتے تھے۔ مولا علی سے کہا کہ آپ جھک جائیے۔ مولا علی جھک گئے۔ جب رسول نے علی کے کمر پر پاؤں رکھا تو علی کی کمر ٹوٹنے والی تھی۔ عرض کہ یا رسول اللہ، آپ کا وزن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، بار رسالت میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں تم بار نبوت برداشت نہیں کر پاؤ گے، تو لہٰذا ایسا ہے تم میرے کاندھوں پہ چڑھ جاؤ، میں ولایت کا وزن برداشت کر لوں گا۔ اس لیے علی کمزور پڑ گئے، اس لیے چڑھایا تھا رسول نے علی کو، یعنی علی کے اندر طاقت نہیں تھی تو فضیلت کم ہو گئی نہ ہو گئی، نقص پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا بے وقوف یہی تو کمی ہے تم میں اور ہم میں، تو نے علی کی تنقیص کر دی۔ تو
تو اب میں نے اس سے پوچھا مناظرے میں، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا، کہ علی کے اندر تو طاقت نہیں تھی کہ رسول کا وزن برداشت کر لے، تو ایک دراز گوش تھا جس کو عرف عام میں گدھا کہتے ہیں، رسول نے اس پہ سواری کی ہے۔ تو جب ایک دراز گوش یعنی گدھا رسول کا وزن سنبھال سکتا ہے، لے کے چل سکتا ہے، تو کیا شیر خدا وزن نہیں سنبھال سکتا؟ اونٹنی کا نام تھا قصوہ، اس پہ آپ سفر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو رسول کا وزن اونٹنی نے سنبھالا کہ نہیں سنبھالا؟ اب الو، منافق، جہنمی، لعنتی، تو نے مولا علی کو جانوروں سے بھی کمتر بتا دیا۔ جب گدھا سنبھال سکتا ہے، اونٹنی سنبھال سکتی ہے، تو پھر علی کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ایک بار ابو طالب نے رسول کو اپنے کاندھوں پہ چڑھایا تھا، رسول نے اس احسان کا بدلہ احسان دے دیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ تمام صحابیوں کو بتانا تھا، کیا؟ تمام صحابیوں کو بتانا تھا کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو نیچے ہوتا ہے، اہل بیت وہ ہوتا ہے جو ماشاءاللہ مبارک ہو، ماشاءاللہ سبحان اللہ، دیکھیے سمجھ میں ملا ڈنڈی کیسے مارتا ہے؟ اب ڈنڈی مارے گا تو ڈنڈا تو کھائے گا، تو اس نے ڈنڈی ماری، ہم نے ڈنڈا مار دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنے کانوں پہ اس لیے چڑھایا تھا تاکہ فضیلت عیاں ہو جائے۔ ایک موقع وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کو تشریف لے گئے اور لامقام پہ پہنچ گئے۔ شارٹ کٹ میں، چونکہ خطابت کا اتنا ٹائم نہیں ہے، میں صرف پوائنٹ بیان کروں گا۔ تحت الثری نیچے، رسول اوپر، آپ کو کہنا اوپر اوپر، کیا کہنا؟ اوپر اوپر۔ تحت الثری نیچے، رسول ایسے نہیں علی والے ہو، تحت الثری نیچے، رسول اوپر، ساتوں زمینیں نیچے، رسول اوپر، کعبہ نیچے، ابراہیم نیچے، اسماعیل نیچے، نوح علیہ السلام نیچے، آدم نیچے، شیس نیچے، موسیٰ نیچے، عیسیٰ نیچے، یوسف نیچے، یعقوب نیچے، جنت جہنم نیچے، لوح و قلم نیچے، عرش و کرسی نیچے، ساری کائنات نیچے اور رسول اوپر۔
لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رسول نیچے اور علی اوپر. خدا نے کہا کہ اے علی تو دوسرا مولا ہے تو جبرائیل نے آگے دی گواہی کہ مصطفیٰ آپ کو معراج پہ اللہ نے بلایا. جب معراج پہ پہنچے مصطفیٰ تو خدا نے علی کو پایا. ماشاءاللہ. یہ مولا کی عنایت ہے. آپ نے اچانک بلایا, ہم اچانک آ گئے, اور انشاءاللہ کبھی انتظام سے بلائیں گے تو پھر ہم بھی انتظام سے ہی آئیں. بھئی مناظرہ تو ایک دن ہونا ہی ہے. جیسے کربلا ہونی پکی تھی نا, ایسی مناظرہ ہونا پکا ہے. تو جب تک مناظرہ ہوگا نہیں فیصلہ ہوگا نہیں. ہاں تو مناظرہ تو ہونا ہے اور ضرور ہونا ہے. یہ نہیں پتا کب ہو جائے, کس سے ہو جائے, کہاں ہو جائے. اچھا ایک بات مجھے اور سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے اندر کیوں پیدا کیا. اس لیے کہ علی کی محبت ہے ایمان. کیا ہے؟ دیکھو یہ رکھی ہے ترمذی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ علی کی محبت کیا ہے؟ ہاں. تو جب علی کی محبت ایمان ہے تو نماز تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں نا. دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, اہل قرآن, چکرالوی, مودودی, وہائی, سبائی, شیعہ, سنی, غالی, مقصر, سبھی نماز پڑھتے ہیں. تو نماز تو مشرق کی طرف کو منہ کر بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھوا سکتا تھا نا. ہاں شمال کی طرف کو ادھر کو منہ کر لو, ادھر کو منہ کر لو. کعبے کی طرف کو کیوں کروا رہا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ, کعبے کی طرف کو اللہ نمازی کا منہ اس لیے کروا رہا ہے کہ جدھر کو تو منہ کر رہا ہے گھر میرا ہے, مولود علی کا ہے. اس بات کا دھیان رکھ لینا, یہ علی کا سچا خانہ ہے, ولادت خانہ ہے. جو اس گھر میں آیا ہے اگر اس سے محبت ہے تو نماز قبول ہے ورنہ فضول ہے. پانچ ٹائم نماز پڑھ لیکن محبت اس سے کر. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے اندر جو مولا کائنات ہے چکر لگوا رہا اس کے. کیا کرا؟ چکر لگا کہ جہاں پیدا ہوا ہے مولا علی چکر لگا. اگر دل میں محبت ہے تو طواف ہے ورنہ چکر ہے. چکر کاٹتے کاٹتے دنیا چکر میں کاٹ ڈال دی. دنیا چکر میں ہے. اچھا بتاؤ چکر میں ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے اس نے امیر شام نے چکر میں ڈالا, اب اس کے ماننے والے چکر میں ڈال رہے ہیں. عوام میری بہت پریشان ہے. وجہ کیا ہے پریشانی کی؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے مومن کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. جسم کی غذا ہم لوگ کھاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, سبھی کھاتے ہیں, لیکن مومن کی روح کی غذا ہے اہل بیت کی محبت. جب روح کو غذا نہیں ملے گی تو وہ تڑپے گی, پریشان ہوگی, تو کہیں نہ کہیں اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے تو وہ جائے گی. تو اب جب مومن کی روح پریشان ہوتی ہے تو اہل بیت کی محبت کو تلاش کرتی ہے. تو سب سے پہلے وہ مولائی جس کے اندر پنجتن کی محبت ہوتی ہے اپنے مکتب فکر کے مولوی کے پاس جاتا ہے.
اپنے مولوی کے پاس، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے دیوبندی، اہل حدیث ہو، اہل قرآن کوئی بھی ہو، کہ ذرا مجھے اہل بیت کے بارے میں بتائیے گا، تو اگر وہ اپنا والا ہے تو ٹھیک راہ پہ لے آئے گا، اور اگر کہیں غلط جگہ پہ پڑ گیا، رونگ نمبر لگ گیا، تو کہے گا ارے علی کا تو چوتھا نمبر ہے، کیا علی کا؟ انہوں نے تو ایک بار شراب پی کے نماز پڑھا دی تھی، شراب پی کے نماز پڑھا دی تھی، خانہ کعبہ کے اندر تو بت رکھے ہوئے تھے، بت خانے میں پیدا ہوئے۔ تو ابھی ایمانداری سے بتاؤ آدمی کیا سوچے گا؟ یار مولا علی وہ شراب پیتے تھے، میں تو پیروی نہیں کرنے کا، تو میں نے فالوور بننے کا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ نعوذ باللہ، ان مولویوں پہ لعنت جو کہتے ہیں کہ مولانا شراب پی کے نماز پڑھے، اور جس نے یہ روایت لکھوائی اس پہ بھی لعنت۔ اس روایت کی وجہ سے نعوذ باللہ، صدبار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قرآن جھوٹا ثابت ہو جائے گا، تو در پردہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے، اب کب سے ہے وہ جانے، جب سے اللہ ہے، جب سے ارادہ ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اے نبی کے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور رکھے، ناپاکی کو تم سے دور رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ناپاکی سے دور رہنا، اللہ نے اہل بیت کو ناپاکی سے دور رکھا ہے، تو نجاست تو ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ جب نجاست قریب نہیں آ سکتی تو شراب ہے نجس، تو شراب قریب کیسے آ گئی؟ تو مولوی نے دیکھا نشانہ کہاں لگایا تھا اور ٹائگر کہاں دبایا، فضیلت معلوم کرنے کے لیے گیا تھا میرا مولائی، مولوی نے گمراہ کر دیا۔ کیا ہوا؟ گمراہ کر دیا۔ اب اس کی روح تڑپ رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، اب یہ گیا دوسری جگہ، یہ شیعوں میں چلا گیا، تو شیعوں میں بھی 36 گروپ ہیں، 36 فرقے ہیں۔ اگر غالیوں میں چلا گیا تو خطرہ، مقصرین میں چلا گیا تو خطرہ، اگر شیعہ اثنا عشری میں چلا گیا تو خیر و عافیت سے واپس آ جائے گا، ورنہ گڑبڑ ادھر بھی بہت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اگر یہ شیعوں میں چلا گیا اور مولوی کو لگ گیا پتہ کہ یہ اہل بیت کی فضیلت کو سننے کے لیے گیا تھا، تو اپنی اٹھائے گا، مہر لگائے گا کہ یہ رافضی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہاں، سوشل بائیکاٹ، کہ اس سے کھانا پینا کلام کرنا منع ہے، نہ اس کی لڑکی لینا، نہ اس کو لڑکی دینا، نہ اس سے کاروبار کرنا۔ تو سامعین محترم، گیا تھا مولوی کے پاس اہل بیت کی محبت کی پیاس بجھانے کے لیے، اس نے راستہ موڑ دیا کچھ اور۔ جب یہ گیا دوسری طرف تو اس نے لگا دیا فتویٰ، اب یہ کرے گا کیا؟ ادھر آتا ہوں تو پیاس نہیں بجھتی، ادھر جاتا ہوں تو فتویٰ لگتا ہے، میں کیا کروں؟ وہ تو یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ پبلک پریشان، عوام پریشان، کیا کریں؟ دنیا میں رہ کے جینا بھی ضروری اور اہل بیت سے محبت کرنا بھی ضروری۔ ہمیں 19 سال پریشان رہا، تو میں نے سوچا کہ اگر میرے جیسا آدمی پریشان رہے گا تو پھر عوام کیا کرے گی؟ تو ہم نے ایک درمیانی راستہ نکالا۔ ہم ہیں سنی، کیا ہم ہیں سنی؟ میری پیدائش ہوئی سنی بریلویوں میں، پلا سنی بریلویوں میں، پڑھا سنی بریلویوں میں، تراوی پڑھائی سنی بریلویوں میں، تقریر کی سنی بریلویوں میں، شادی ہوئی سنی بریلویوں میں، میرے بچوں کی شادی ہوئی سنی بریلویوں میں۔ سامعین محترم، جب میں زیادہ پریشان ہو گیا تو میں نے سوچا اب کوئی راستہ ایسا نکالا جائے کہ جو سنی مولائی اہل بیت کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، نہ وہ شیعوں کے پاس جائیں نہ مولویوں کے پاس جائیں، یوٹیوب کے ذریعے ان کو سب کچھ بتا دو کہ حقیقت یہ ہے۔ تو ہم نے راستہ نکال دیا، ہم سنی ہیں لیکن اہل بیت ہمارے ایمان کی جان ہے۔ جو اہل بیت کو مانتا ہے وہ مولائی ہے۔ اور مولائی جو، ایک بات اور سن لو، سچا پکا مولائی اس وقت بنتا ہے جب پنجتن کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ فضیلت تو آپ کو کوئی بھی مولوی بیان کر دے گا کہ علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، علی نفس پیغمبر ہیں، شیر خدا ہیں، خوب فضائل بیان کرے گا. تو فضیلت بیان کرنے سے مولائی نہیں ہوتا جب تک کہ علی کے دشمن سے بیزاری کا اظہار نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہے اپنی محبت کا انداز جدا گانا، ہے اپنی محبت کا انداز جدا گانا، ظالم سے بھی الفت ہے، مظلوم سے بھی آرانا، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. موسیٰ سے بھی الفت ہے، فرعون سے بھی آرانا. کہ میں برا اس کو بھی نہیں کھانا کھاؤں بھائی، بات خراب نہیں ہو جائے. ہاں تو یہ تو دوغلا ہو گیا نا. اسی کو تو منافقت کہتے ہیں. ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو. جب میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو. ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ اچھا ایک پوائنٹ اور بتا دوں، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، نعرے ذرا کم لگائیے گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. ہاں کیونکہ پرمیشن کا بھی خیال رکھنا ہے، ورنہ اگر آپ زیادہ لیٹ کر دو گے تو پھر اگلی بار نہیں آئیں گے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے اندر ہی کو پیدا کیا. میں نے کتنے پوائنٹ بتا دیا آپ کو؟ بہت سارے بتا دیے. میں ذہن میں کچھ لے کے آیا تھا لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کے پتہ نہیں ذہن بدل گیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ علی کو کعبے کے اندر پیدا نہ کرتا تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. یہ فاطمہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا تھا، فاطمہ کا شوہر نہیں بن سکتا تھا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں جو مین پوائنٹ ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی شادی بوڑھی بیوہ سے کی تھی. سنا آپ نے؟ سنا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہم بتاتے ہیں. پہلی شادی بوڑھی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کی تھی. یہ سنا آپ نے؟ یہ ملا جھوٹ بولتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے. یہ سارے ڈنڈی مار رہے ہیں، اور جب سے ہم نے ڈنڈا اٹھایا تو تھوڑی کمی ہے. اچھا بتاؤ، تو بوڑھی بیوہ سے شادی کرنا سنت ہوا کہ نہیں؟ بولو یار، جب رسول نے کی ہے تو سنت ہوئی کہ نہیں؟ تو مولوی خود اس سنت کو ادا نہیں کرتا. ارے جب بیوہ سے شادی کرنا سنت ہے تو پہلے بیوہ سے کر، بعد میں کنواری سے کر. خود کو کنواری چاہیے، رسول کو بیوہ دے رہا ہے تو گڑبڑ کر رہا نہیں کر رہا ہے. اور اتنا کمبخت ہے، اتنا نالائق ہے کہ سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اور اس روایت کو سن کے غیر مسلم کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا نبی لالچی تھا. سنا آپ نے نہیں سنا کہ لالچ کی وجہ سے ایک بوڑھی اور بیوہ عورت سے شادی کی؟ لکھا اس نے اور تانا دیا انہوں نے. لکھا انہوں نے اور تانا دیا انہوں نے، مگر بالکل غلط. جب تک حسین والے ہیں ہم دفاع کرتے رہیں گے. اب دیکھو ڈنڈی کہاں مارے گا، بتا دوں میں آپ کو. اس نے اس لیے بیوہ بنایا تاکہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی توہین ہو جائے. سمجھ رہے نہیں؟ آپ کہیں گے کہ ایسے توہین کیسے ہو جائے گی؟ توہین ہو کیسے جائے گی؟ تو سامعین محترم، حضور ہیں کوارے، نبیوں کے سردار، نور، پاک، طیب، طاہر، معصوم، سید المعصوم، خاتم النبیین،
شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین۔ لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، وقت بچا کے پوائنٹ دینا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کرو فاطمہ کی والدہ کو بیوہ بنا دو، کہ ان کی شادی پہلے کسی سے ہو چکی تھی۔ اب وہ شوہر مسلمان تھا کہ غیر مسلم تھا، پاک تھا یا ناپاک تھا، یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ کسی اور کی زوجیت میں پہلے رہ چکی ہے۔ بھائی بیوہ بتانے سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے کسی شوہر کی زوجیت میں رہ چکی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب نبی کنوارا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بیوہ کو دے گا کہ کنواری کو دے گا؟ اللہ تبارک و تعالی پہلی بیوی اپنے نبی کو پاک و صاف ہی تو دے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی شادی کنواری خدیجۃ الکبریٰ سے کرائی، اور وہ ملکۃ العرب تھی، سارا عرب نوکری کرتا تھا، اتنی امیر تھی کہ ان کی جو باندیاں تھیں نا نوکرنیاں، وہ جو بیلٹ باندھی تھی وہ کم سے کم 30 تولے سونے کی ہوا کرتی تھی۔ مکے سے جب اونٹ چلتے تھے تو شام تک پہنچ جاتے تھے، لیکن قطار ختم نہیں ہوتی تھی۔ خوبصورت اتنی تھی کہ اس وقت عرب میں ان سے زیادہ حسن و جمال والی کوئی عورت نہیں تھی، اتنی حسین و جمیل تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم کہتے ہیں نا کہ تمہارے رسول نے لالچ کی وجہ سے ایک بوڑھی بیوہ سے شادی کی تھی، بالکل غلط، اس لیے کہ پیغام رسول نے نہیں بھیجا تھا، پیغام بھیجا تھا خدیجہ نے۔ پیغام خدیجۃ الکبریٰ نے بھیجا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بیوہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس شکم میں فاطمہ آرام فرمائی ہے وہ شکم پہلے ناپاک تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو دیکھو ملا نے کہاں سے کہاں تیر چلایا ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ رسول کی بیٹی بھی ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھو یہ ہے قرآن، ذرا اس کو لے لینا سید صاحب، یہ کنز الایمان ہے، قرآن کا ترجمہ ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، سورہ احزاب 22واں پارہ۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ حجاب کیا کرے جی۔ اور بناتی کا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ کم سے کم 3 پر اطلاق کرتا ہے یا 3 سے زیادہ پر اطلاق کرتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے، بیٹی سے نہیں، اگر بیٹیوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا کہ بیٹیوں سے کہہ دیجئے، تو ظاہر بات ہے کہ بیٹیاں ہوں گی اور ایک سے زیادہ ہوں گی، تبھی تو اللہ نے کہا ہے، ورنہ اگر ایک بیٹی ہو تو کہتا کہ اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے گا۔ آیت نازل ہوئی ہے مدینے میں، کہاں نازل ہوئی ہے؟ زور سے بولو۔ اور وہ جو 3 لڑکیاں تھیں، ام کلثوم، زینب اور رقیہ، ان کا انتقال ہو گیا اس آیت کے نازل ہونے سے بہت پہلے، یعنی ان تینوں کا انتقال ہوا پہلے اور آیت نازل ہوئی بعد میں۔ تو کیا اللہ کو معلوم نہ تھا کہ رسول کی جو 3 لڑکیاں ان کا انتقال ہو گیا، اکیلی فاطمہ ہے، تو میں جگما کا صیغہ استعمال کیوں کروں، واحد کا صیغہ استعمال کروں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ، صدبار نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو معلوم نہیں تھا، قرآن غلط بیان کر رہا ہے۔ سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا بھائی، جب تینوں لڑکیوں کا انتقال پہلے ہو گیا، یہ سورت اور آیت نازل ہوئی بعد میں، تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا یا ایھا النبی قل لازواجک و بنتک، آپ اپنے اے نبی اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے، لیکن اللہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ تو مولوی کہنے لگا کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کی ایک بیٹی سے زیادہ بیٹی ہیں، تو تم
کہ ایک بیٹی کو ثابت کر کے مان کے قرآن کا انکار کر رہے ہو. ہمارا سیدھا سادہ مولا یہ پھنس جاتا ہے کہ قرآن کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ملا ایسا پھانستا ہے کہ آدمی کو نکلنے نہیں دیتا. ہاں اور سیدھے سادے کو بڑی جلدی پھانستا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے, نبی کی ایک نہیں تین یا تین سے زیادہ ہونی چاہیے. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا استدلال کیا ہے آپ نے. تو یہاں جو مراد ہے نبی کی بیٹیاں, وہ جو زینب, ام کلثوم, رقیہ ہیں, وہ نبی کی سگی بیٹیاں نہیں ہیں. وہ نبی کی سگی بیٹیاں نہیں ہیں, وہ خدیجۃ الکبریٰ کی بہن کی بیٹیاں ہیں. خدیجۃ الکبریٰ کی بھانجیاں ہیں. اور جب رسول نے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرما لیا تو وہ بیٹیاں رسول کی کہلائی. کیسے کہلائی؟ جیسے کہ حضرت زید رسول کے بیٹے کہلاتے تھے. سمجھ رہے نہیں؟ جس طرح سے حضرت زید سگے بیٹے نہیں تھے لیکن بیٹے کہلاتے تھے, اسی طرح سے تینوں وہ جو بیٹیاں تھیں وہ رسول کی سگی بیٹی نہیں تھی لیکن بیٹیاں کہلاتی تھیں. آپ سمجھ رہے نہیں؟ تو یہاں جو جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے وہ فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی بیٹیوں کے لیے فرمایا ہے. فاطمہ کی جو خود فاطمہ اور فاطمہ کی جو بیٹیاں ہیں وہ سب یہاں مراد ہیں. تو سامعین محترم, فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے لیے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. یہ وہ والی بیٹیاں نہیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو یہ دھوکہ دے رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے, لیکن اب گمراہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ الرحمن. تو سامعین محترم, ملا نے ڈنڈی ماری, کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ کنواری نہیں تھی, نعوذ باللہ من ذالک, اور ہماری پبلک سن لیتی ہے. تو اللہ نے مولا کائنات علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے اندر اس لیے پیدا کیا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی رسول اللہ کے گھر میں. اور اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو فاطمہ نظر میں نہیں لاتی. تو اللہ نے علی کو پیدا کیا اپنے گھر میں. سیدھا سادہ جملہ, دلہن رسول اللہ کے گھر کی تو دلہا اللہ کے گھر کا. دلہن رسول اللہ کے گھر کی اور دلہا اللہ کے گھر کا. تبھی تو برابری ہوگی, تبھی تو کفو ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی مولا علی کو اپنے گھر میں پیدا نہ کرتا تو کفو نہ ہوتا, اس لیے پیدا کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, بار بار مجھے گھڑی کو دیکھنا پڑ رہا ہے. ایک بار سبحان اللہ کہ ایک نقطہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں بس. اچھے بتاؤ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں, میرا آنے کا مقصد پورا ہونا چاہیے. ملا اگر سوال کرے تو ایک سوال کے دو جواب ہونے چاہیے. میں آپ کو مناظر بنانا چاہتا ہوں. کیا مناظر بنانا چاہتا ہوں, ورنہ تو واقعی تو میں اتنے سنا دوں گا کہ رات ختم ہو جائے گی اور مولا کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. ہماری ذاتیں ختم ہو سکتی ہیں, راتیں ختم ہو سکتی ہیں, لیکن ان کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. تو اگر شکریہ ہاں ماشاء اللہ. نہ میں ڈرتا نہیں, اگر ڈرتا تو آتا نہیں. بھائی جان تو ایک دن جانی ہے اور موت ایک دن آنی ہے, اور اب میں نے دنیا دیکھ بھی لی ہے, مجھے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. میرے پوتے بھی ہیں اور میرے نواسے بھی ہیں, سب کچھ ہے, دیکھنے میں آپ کو جوان لگ رہا ہے. اب اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں, بالکل بے فکری ہے. سامعین محترم, آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کیا تھا. جو میں نقطہ دے رہا ہوں سمجھ رہے نہیں؟ ہاں, نعرہ نہیں لگائیے گا, سکوت اور سکون کے ساتھ سنیے گا. مباہلہ ہوا, سب جانتے ہیں. تو میدان میں کیوں ہوا؟ گھر میں بھی تو ہو سکتا تھا. بھئی اگر رسول گھر میں بیٹھ کے بد دعا کر دیتے اور یہ چاروں ہستیاں آمین کہہ دیتی تو بتاؤ نجران کے عیسائی تباہ و برباد ہو جاتے کہ نہیں؟ ہاں, ختم. لیکن گھر میں بیٹھ کے بد دعا نہیں کی, میدان میں گئے بد دعا کرنے کے لیے.
میدان میں گئے, ادھر سے عیسائی آ گئے. عیسائیوں نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہے, نبی سچا ہے, اپنے گھرانے کو لے کے آیا ہے اور سچوں کو لے کے آیا ہے. جس نے زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولا ہوگا اس کو لے کے ہی نہیں آیا. جنم سے لے کے مرتے دم تک جو جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہ رکھے اس کو کہتے صادق. تو عزیزان ملت اسلام نجران کے عیسائی جو ہار گئے, کل ملا کے بات یہ ہے ہار گئے. تو چلو وہ تو ہار گئے, رسول کو گھر کو آ جانا چاہیے تھا, لیکن رسول اہل بیت کو میدان میں اس لیے لے گئے تھے کہ دیکھو دنیا والوں ان کو دیکھ لو, یہ باطل کے مقابلے پہ آئے ہیں, یہ باطل کے مقابلے پہ آئے ہیں. اب جو ان کے مقابلے پہ آئے گا وہ باطل ہوگا. کچھ نہیں بچا. جو ان کے مقابلے پہ آئے وہ چاہے کوئی بھی ہو, علی کے مقابلے پہ آئے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو باطل ہے, فاطمہ کے مقابلے میں آئے اور بغیر توبہ کیے مر جائے تو باطل ہے, حسن کے مقابلے میں آئے بغیر توبہ کیے مر جائے تو زور سے بولو, حسین کے مقابلے میں آئے بغیر توبہ کیے مر جائے تو. اس لیے رسول میدان میں لے کے گئے تھے کہ حق و باطل کا پتہ چل جائے, جو ان کے مقابلے میں آیا اس کا ساتھ نہیں دینا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا فرما دیا الحق مع العلی والعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہم ادر الحق معہ حیث دار, اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.